والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نماز میں سرزد ہونے والی کوتاہیاں اور غلطیاں ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سابقہ درس میں ان غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی جن کا تعلق رکوع سے تھا۔ آج کے درس میں رکوع ہی سے متعلق مزید غلطیوں کی اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ رکوع صلاۃ کے ارکان میں، نماز کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صلاۃ کو، نماز کو رکوع سے بھی تعبیر کیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فارکعی مع الراکعین، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اس آیت کریمہ میں رکوع سے مراد مکمل صلاۃ ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، صلاۃ پڑھنے والوں کے ساتھ صلاۃ پڑھ۔ تو رکوع نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی رکوع بھول جائے، تب ایسی صورت میں کیا سجدے سہو کافی ہوگا یا رکوع کو دہرانا لازم اور ضروری ہوگا؟ اگر بھولے سے رکوع چھوٹ جائے، عمدن تو رکوع چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، اگر کبھی آدمی بھولے سے رکوع ترک کر دے، سجدے سہو کافی ہوگا یا اس رکوع کو دہرانا ضروری ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ رکوع کو دہرانا ہے، سجدے سہو کافی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ارکان اور ایک ہوتے ہیں واجبات۔ اگر آدمی بھولے سے واجبات کو ترک کر دے، نماز کے واجبات کو ترک کر دے بھولے سے، واجبات میں سجدے سہو کافی ہو جائے گا، لیکن اگر نماز کے ارکان میں سے بھولے سے کسی رکن کو چھوڑ دے، سجدے سہو کافی نہیں ہوگا۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، نماز کی رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں آدمی رکوع بھول گیا، سجدے میں اسے یاد آ گیا کہ اس کا رکوع رہ گیا ہے، اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ واپس رکوع کی طرف آ جائے گا، وہ واپس رکوع میں آ جائے گا، رکوع کمپلیٹ کرے گا، رکوع سے سر اٹھائے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، پھر نماز کو کمپلیٹ کر کے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کر دے گا، پھر سلام پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ مزید وہ فرماتے ہیں دوسری رکعت میں اسے یاد آ گیا، مثال کے طور پر ظہر میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز، پہلی رکعت میں رکوع بھولے سے چھوٹ گیا، دوسری رکعت میں آپ کو یاد آ گیا، تب وہ فرماتے ہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دوسری رکعت ہے وہ پہلی رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی، گویا آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہی نہیں ہے، آپ کی دوسری پہلی، تو دوسری کو پہلی بنا کر کے آپ کو نماز کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ یہی معاملہ ہے اگر سجدہ رہ جائے تو بھی، وہاں بھی سجدے سہو کافی نہیں ہوگا، یا تو سجدہ دہرائیں گے آپ، اگر یہ ممکن نہیں ہوا تو پھر وہ رکعت آپ کی کیا ہو جائے گی؟ مائنس، گویا آپ نے وہ رکعت پڑھی ہی نہیں ہے، اس کے بعد والی رکعت اس رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی۔ مسئلہ واضح ہے؟ سب کو واضح ہے؟ ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں۔
رکوع میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی اطمینان سے رکوع نہیں کرنا بھی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ مشہور و معروف روایت اس سے پہلے کئی دفعہ بیان کی جا چکی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے صلاۃ ادا کی، نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جاؤ، جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اگر نماز اطمینان سے خالی ہو، اس کا پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول گئے، نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا، پھر سے آپ نے واپس کر دیا، کہا جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تیسری بار بھی واپس کر دیا۔ چوتھی بار وہ صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے تو اس سے اچھی صلاۃ آتی نہیں ہے، نماز نہیں آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، دیکھو جب رکوع کرو اطمینان سے رکوع کرو، نماز میں جلد بازی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقہ، لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں چوری کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز میں چوری یہ ہے کہ آدمی رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرے۔ آدمی رکوع میں گیا ہی نہیں ہے کہ فوراً کھڑا ہو گیا، بلکہ اطمینان سے رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی سنت کے مطابق رکوع نہیں کرنا ہے۔ سنت کے مطابق رکوع میں کتنی باتیں ہیں، کچھ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس سے آپ اپنے رکوع کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارا رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث، ان سنتوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کہیں خلل اور کوتاہی رہ گئی ہو تو اپنے رکوع کی اصلاح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، ایسی نماز کفایت نہیں کرتی جس کے رکوع اور سجدے میں آدمی اپنی پیٹھ بالکل سیدھی نہ رکھے، وہ صلاۃ کفایت نہیں کرتی جس کے رکوع اور سجدے میں آدمی اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے، سیدھی نہ کریں۔ چلیں دوسری حدیث، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے جما لیتے، أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اپنے ہاتھ گھٹنوں سے مضبوطی سے جما لیتے تھے، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ کرتے تھے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے تو انگلیاں ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا ہوتا تھا، انگلیوں میں فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ پھر ثم حصر ظہرہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو اس طرح جھکاتے تھے غیر مقنع رأسہ، جس میں آپ کا سر نہ اٹھا ہوا ہوتا تھا نہ جھکا ہوا ہوتا تھا، کمر بالکل سیدھی ہوتی تھی، درست ہوتی تھی، سر نہ اٹھا ہوا ہوتا تھا نہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔ چلو ادھر آؤ فہد، رکوع کرو۔ تو پہلی بات جب آپ رکوع کریں، آپ کے ہاتھ گھٹنوں پر ایسے ہو گویا آپ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اپنے گھٹنوں کو، اور انگلیاں کیا ہوں ملی ہوئی نہ ہو بلکہ ان میں فاصلہ ہو۔ نمبر 2، کمر آپ کی بالکل سیدھی ہو، چہرہ نہ ایسے اٹھا ہوا ہو نہ ایک دم ایسے جھکا ہوا ہو، دونوں غلط ہے۔ نہ چہرہ ایک دم اوپر اٹھا دینا ہے، نہ ایک دم اون کی طرح جھکا دینا ہے۔
ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ چلیں ابھی میں بتاتا ہوں، رکو ویسے رکو سے اٹھ جاؤ، پھر میں جھکاتا ہوں تم نا۔ پھر اسی طرح اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه خابض عليهما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے گویا آپ ان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ووتر يديه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنے ہاتھوں کو کمان کی طرح رکھا، کیسے؟ کمان کی طرح مضبوط آپ نے رکھا۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ایک دم کمان کی طرح نہیں ہوتے، تھوڑا ادھر چلو، ہاں چک، تو ہاتھ کیا ہوتے ہیں ان کے؟ کمان کی طرح سیدھے نہیں ہوتے ہیں، ایسے، یہ غلط ہے۔ پھر اسی طرح سے فتجافى عن جنبيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ یہ دیکھ رہے ہیں فاصلہ؟ کچھ لوگ رکوع کرتے ہیں ایسے، تو یہاں فاصلہ نہیں ہے، پہلوؤں اور ہاتھ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ جب رکوع کرتے تو آپ کے ہاتھ ایک دم کمان کی طرح ہوتے تھے اور آپ کے ہاتھ اور پہلوؤں کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ کتنے لوگوں کا رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے مطابق ہے؟ سب لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں یا کسی کے رکوع میں کچھ کمی اور کوتاہی ہے؟ ہے تو درست کر لیں، ہے تو درست کر لیں۔ اگر جاؤ بس جاؤ، اگر ہمارا رکوع سنت کے مطابق ہے تو یقیناً ہماری یہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ورنہ پھر ایسی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ نماز میں یا رکوع میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی جو عموماً مسبوقوں سے ہوتی ہے، جو تاخیر سے آتے ہیں اور خصوصاً مسجد میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب امام رکوع میں ہوتا ہے، تو ایسے مسبوق تکبیر تحریمہ کو ترک کر دیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تکبیر کہے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں، نماز شروع بھی نہیں کیا، ختم کر دی انہوں نے۔ اور کچھ لوگ تکبیر تو کہتے ہیں لیکن ان کا تکبیر تحریمہ نہیں ہوتا ہے، وہ تکبیر انتقال ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال میں؟ تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں میرے سابقہ دروس کی روشنی میں، اگر کسی کو معلوم ہو تو؟ فرق کیا ہے تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال میں؟ بہت اچھے، بارک اللہ فیک۔ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام ضروری ہے۔ اگر آپ رکوع میں جا کر کے اللہ اکبر کہیں گے یا جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، یہ تکبیر انتقال تو ہوا لیکن تکبیر تحریمہ نہ ہوا۔ تکبیر تحریمہ قیام ہی کی حالت میں۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک فتوے میں فرماتے ہیں کہ وہ علی الداخل ان یکبر للاحرام قائمہ، جو بعد میں امام جب رکوع میں ہو اس وقت داخل ہو رہا ہو، اس کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہیں۔ فَإِنْ أَتَى بِهِ عَلَى حَالَ انْحِنَانِهِ لِلرُّكُوعِ لَمْ يَصِحْ، اگر آدمی جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا تو اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا تو اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا ادرک الامام راکعا کبر للاحرام قائما، اگر مسبوق امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہی جائے، ثم یکبر للرکوع، پھر رکوع کے لیے اور ایک تکبیر انتقال کہیں، یہ افضل ہے، ورنہ تکبیر تحریمہ کافی ہو جائے گی۔ اگر ایک تکبیر بھی کہہ لے تکبیر تحریمہ، تکبیر انتقال نہ بھی کہا جائے تو چلے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں تکبیرات کہیں، پہلے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع کو جائیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنْ وَقَعَ بَعْضَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا بِلَا خِلَافٍ، اگر کسی کا تکبیر تحریمہ قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں واقع ہو گیا، جھکتے ہوئے اس نے تکبیر تحریمہ کہا، فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے، فرض نماز تو ہوئی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اسی طرح شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ الشرح الممتع میں فرماتے ہیں ولیکن هناك امر یجب ان یتفطن له، یہاں ایک بات ہے جس کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں وہ ہوا انه لا بد ان يكبر للاحرام قائما، ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہی کہا جائے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. لوگ آتے ہیں جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، یا تو رکوع میں جا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں. نہیں، نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہے اور اس کا اختتام سلام سے ہے. تکبیر تحریمہ کے لیے قیام ضروری ہے. اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، تکبیر انتقال نہ بھی کہا ہو، نماز درست ہو جائے گی. لیکن تکبیر تحریمہ نہیں تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہے. مسئلہ واضح ہے؟ واضح ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. مقتدیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ مسجد میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب امام رکوع میں جا چکا ہوتا ہے، تو وہ لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. یقیناً ان کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. امام رکوع میں ہیں، حضرت تاخیر سے آ رہے ہیں، پھر سورہ فاتحہ انہوں نے شروع کر دی. یہ غلطی کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ عموماً جن کا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ضروری ہے، رکوع پانے سے رکعت نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر دوسری طرف ان لوگوں سے غلطی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر رکوع مل گیا تو رکعت ہو جاتی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ان سے غلطی، امام رکوع میں جا چکا ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں. غلط ہے یہ. بلکہ مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کی اقتداء کرے. سابقہ درس میں بتا چکا ہوں کہ امام کے ساتھ مقتدیوں کی کتنی حالتیں ہیں. امام کے ساتھ مقتدیوں کی کتنی حالتیں؟ کسی کو یاد ہے؟ امام کے ساتھ مقتدیوں کی حالت 3 ہے. صحیح 3 ہی ہیں یا اور ہیں؟ ایک جواب تو 3 آیا ہے. لاسٹ درس کا سوال، بہت پرانا درس نہیں ہے. امام کے ساتھ مقتدیوں کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4. بہت اچھے، بارک اللہ فیکم. کیا کیا ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہے. امام کے ساتھ مقتدیوں کی حالتیں، اس کے ساتھ چلنے میں یا پیچھے چلنے میں، آگے چلنے میں، ساتھ ساتھ چلنے میں کتنی حالتیں ہیں؟ موافقہ، مسابقہ، مخالفہ، متابعہ. کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں ہیں. اس میں سے ایک ہی حالت صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ متابعہ. کچھ لوگ موافقہ، امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نہیں، متابعہ کرنا ہے. کچھ لوگ مسابقہ کرتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ لوگ بھی غلط ہیں. اور کچھ لوگ مخالفہ کرتے ہیں، تأخر. امام سجدے میں ہوتا ہے، یہ بھی اطمینان سے، امام دوسرے رکن میں رہا تو یہ بھی پہلے رکن میں ہی رہتے ہیں. امام دوسرے سجدے میں جا کر کے اٹھ رہا ہوتا ہے تب یہ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں. یہ ہو گئے مخالفہ. نہ امام سے مخالفت کرنی ہے، نہ موافقت کرنی ہے، نہ مسابقت کرنی ہے. ہم کو کیا کرنی ہے؟ متابعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. چلیں اور ایک غلطی جیسے میں نے کہا یہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کا خیال ہے کہ رکوع ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے. بیشتر لوگ مسجد میں اس وقت پہنچتے ہیں جب امام رکوع میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتے ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکوع میں جاتے ہیں تھوڑی دیر اور سمجھتے ہیں کہ ان کی رکعت مکمل ہو گئی. یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی آدمی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے اٹھ رہا ہو پھر بھی وہ جا کر کے رکوع کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میری رکعت ہو گئی ہے، اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی. ان لوگوں کے نزدیک بھی جن کا ماننا ہے کہ رکوع ہونے سے رکعت مل جاتی ہے.
بن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک فتوے میں فرماتے ہیں ان استوى راكعا قبل ان يرفع امامه فقد ادرك الركعه، امام کے سر اٹھانے سے پہلے اگر کوئی آدمی اطمینان سے رکوع کر لے اس کی رکعت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اما عند الهوى رفع الامام قبل ان يصل حد الركوع، اگر آدمی رکوع کر رہا ہے اس وقت جب کہ امام اٹھ رہا ہو، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے اٹھنا شروع ہو گیا اور تب وہ رکوع میں جاتا ہے، تب اس کی رکعت شمار نہیں ہوتی ہے، اس کی رکعت شمار نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی کوئی آدمی زبردستی رکوع کر کے تسبیحات پڑھ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو دونوں کے نزدیک ایسے آدمی کی رکعت نہیں ہوتی ہے، جن کا کہنا ہے کہ رکوع ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے اور جن کا ماننا ہے کہ رکوع ہونے سے رکعت نہیں ہوتی ہے، دونوں کے نزدیک بھی ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ رکوع میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی رکوع میں ایک ہی دعا پر پابندی کرنا ہے۔ کون سی دعا؟ ایک ہی چک دعا سب کو یاد ہے، سبحان ربی العظیم، ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کے علاوہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، یہاں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ڈیفرنٹ دعائیں یاد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رکوع سے اٹھنے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، رکوع کی دعائیں۔ اللہم لک رکعت اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، یاد ہے کسی کی دعا؟ خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقل به قدمی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ڈیفرنٹ دعائیں پڑھتے تھے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ الگ الگ دعائیں پڑھیں۔ ایک ہی دعا پڑھنے سے عادتاً کچھ کلمات آدمی کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں، خشوع ختم ہو جاتا ہے، تو الگ الگ دعائیں پڑھیں تو یقیناً آپ کی نماز خشوع والی نماز ہوگی، ورنہ پھر ایسے ہی ایک سافٹ ویئر کی طرح جو انسٹال ہو چکا ہے، بس آپ نے بٹن دبایا پوری نماز چالو ہو گئی، ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ سوچ کے پڑھیں، الگ الگ دعائیں بدل کے پڑھیں۔ تو غرض ابھی کچھ غلطیاں ہیں، یہ تو ہو گیا یہاں تک رکوع سے متعلقہ غلطیاں، لاسٹ درس میں بھی رکوع سے متعلق کی تھے، ابھی بھی رکوع ہی سے متعلق کچھ غلطیوں کی میں نے نشاندہی کی۔ ابھی رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب رکوع کر کے ابھی ہمیں رکوع سے اٹھنا ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ کسی کے پاس اسی موضوع سے ریلیٹڈ رکوع ہی سے متعلق کوئی سوال ہے تو اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، نہیں پوچھے تو بہت اچھا ہے۔